نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جمعے کا دن مبارک دن ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں نیک اعمال کا خصوصی اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اس دن کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو نیک کاموں میں گزارنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جمعۃ المبارک کے فضائل اور اعمال ذکر کیے گئے۔ جمعے کی رات اور دن میں ہر عبادت اور ہر نیک کام کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مثلا عام دنوں میں ایک بار یاسین پڑھنے کا ثواب عام طور پر ایک مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو شب جمعہ یا جمعے کے دن پڑھے گا تو اس کو 70 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یا مثلا صلاۃ التسبیح ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ بھی کبیرہ بھی۔ مراد صغیرہ گناہوں میں بڑا، اگلے بھی پچھلے بھی، چھپ کر کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، نئے بھی پرانے بھی، ہر قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن اس کا ثواب 70 صلاۃ التسبیح پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس دن کی قدر کرنی چاہیے، اور جمعے کے دن کسی وقت صلاۃ التسبیح اور یاسین شریف پڑھنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جمعے کے 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ ایسے 600 آدمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے جمعے کے اوقات اور لمحات میں کیا ہی اچھا ہو کہ حسب موقع توجہ اور دھیان سے اپنی اور اپنے والدین، عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے لیے دعا مانگی جائے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت میں دعا میں مشغول ہونا سعادت کی بات ہے۔ وہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ان میں سے 2 قول زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1، جب خطیب پہلا خطبہ دے کر ممبر پر بیٹھے اس وقت دعا مانگنا، لیکن اس وقت ہاتھ اٹھا کر یا زبان سے آہستہ یا زور سے دعا مانگنا ممنوع ہے۔ دل میں دعا کر سکتے ہیں۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دعا کرنا، یعنی جمعے کے دن سورج غروب ہونے سے تقریباً 10-5 منٹ پہلے دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد دنیاوی کاروبار اور دوسرے کام جائز نہیں، لہذا اس وقت دنیاوی کام اور کاروبار کرنے سے بچنا چاہیے، بلکہ پہلی اذان سے پہلے کاروبار وغیرہ چھوڑ کر جمعے کی تیاری کرنا اور جمعے کی جس قدر سنتیں اور آداب ہیں ان کو بجا لانا، جیسے سر کے بال سنت کے مطابق بنوانا، ناخن کترنا، بغلوں اور زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کترنا، مسواک کرنا، سنت کے مطابق اچھی طرح غسل کرنا، تیل لگانا، کنگھا کرنا، موجودہ کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے پہننا، سفید کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسجد میں نماز جمعہ کے لیے نظریں نیچے کر کے چلنا تاکہ نامناسب جگہ نظر نہ پڑ سکے، اور سکون و وقار سے جانا اور پیدل جانا، لیکن سواری پر جانا بھی جائز ہے، اور بہت سویرے جانا یعنی جلدی جانا۔ کسی کو تکلیف دیے بغیر ممکن ہو تو صف اول میں بیٹھنا، دنیاوی باتوں سے بچنا اور اطمینان و سکون سے نماز جمعہ ادا کرنا۔ احادیث میں جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی بھی ترغیب اور فضیلت آئی ہے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ درود بھی اچھا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کوئی اور درود شریف پڑھنا چاہیں تو اس کا بھی اختیار ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ کثرت درود شریف کی مقدار کے بارے میں علماء کرام کے 3 قول ہیں۔ جمعرات کے دن مغرب کے وقت سے جمعے کے دن سورج غروب ہونے تک کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھنا یہ درمیانہ درجہ ہے۔ 3000 مرتبہ پڑھنا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جمعے کے دن نوافل جیسے اوابین ہیں، قیام اللیل ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے اور سنن زوال وغیرہ ادا کرنا۔ عصر کی نماز جس جگہ پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔
اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت سورہ کہف پڑھنا۔ سورہ کہف کے بارے میں حدیث مبارکہ میں دو فضیلتیں آئی ہیں۔ فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور اس صورت کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن زمین سے آسمان تک نور سے نوازا جائے گا۔ سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچنا ہے، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے۔ نماز کا جو ہے چھوڑنا، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں صغیرہ اور کبیرہ، ان کا جو ہے اہتمام کرنا ہے۔ مگر جمعے کے دن، اور جمعے کا دن کیونکہ مبارک دن ہے اور مبارک اس میں رات ہے، اس میں تو اور زیادہ جو ہے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔